السلام على عباد المصطفى ثم بعد. مسجد کے اندر اس جگہ ایسی ہے جس کے نبی کا اسلام ہے جنت کے باغوں میں سے اس کو کہتے ہیں روضۃ الجنہ. عام طور پر ہم اس کی گفتگو میں ریاض جنت ہے یہ روضۃ جنت کا باغ. میرے سامنے ساتھ فرمایا ماں بولنا بیتی بندی روضۃ ریاض الجنہ، جو جگہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان میرے ساتھ اسلام کا گھر بھی اللہ کے ہاں نشان والا اس کو حجرات کہا جاتا ہے، اور حجرات کے نام پر قرآن مجید کی الحجرات جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ينادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون، یعنی محبوب وسلم جو آپ کو حجرات کے پاس پکارتے ہیں باہر آنے کے لیے کہتے ہیں ان میں سے اکثر عقل میں نہیں کرتا ان کو چاہیے تھا ہم خبر اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ خود تشریح لے آنا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت کو جانا کہتے ہیں کہ رات کو آپ کل کرتی میرے ساتھ شام کی محبت آج کے دور میں دل مس کرتا تھا نبی اسلام کو، وہ اپنے گھروں سے نکل کر آتے تھے گھنٹوں حجرات کے پاس کھڑے ہو کر یہ دیکھتے رہتے تھے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے ایسی محبت نہیں آ جاتا. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ ان حجرات اور منبر کے درمیان نبی کے ساتھ اسلام کا منبر سب سے پہلے سلیم غازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کر دیا گیا اور نبی اسلام نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درجہ ایسا ہوگا تو میرے منبر کو اسی لیے بنانا چاہتا ہے، میرے منبر کو اس پتھر سے جنت میں نہ ڈالنا. یہ نبی اسلام کے منبر سے ضرور دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو جنت کسی نہیں ہوتا. تو درمیان کے کسی کو فرمایا کہ یہ جنت کے باغوں میں سے باغ سیدھی ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ اور بیٹھنے کی تلاوت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. روضۃ الجنہ میں کچھ جیسے کوئی بھی عمارت بنانے کے لیے کالم بنایا جاتا ہے تو وہاں کالم لگے ہوئے ہیں. اب وہ جو کالم ہیں ان کے نام دیتے ہیں، ان میں سے ہر کالم کے قریب کوئی نہ کوئی اہم بات ہوتا ہے. تو آج بھی ریاض الجنہ میں وہ سکون اس واقعی کی یاد دلاتا ہے. عربی میں سکون کو خوش روانا، تو خوش روانا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ سکون یہاں کی خاص بات ہے. مثلاً خوش روانے عائشہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں جب اللہ تبدیل کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا روز یہاں پر نماز کی امامت تو ذرا بڑی ہوئی تو دوسری وقت بٹھا دیا گیا جہاں اس وقت محراب کرنا مگر پہلے جگہ پر نماز. اور ویسے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر تشریف فرما ہوتے تو اسی سکون کے ساتھ کوٹ لگا کر رہتے تھے مسجد کے
تو مجلس بھی ہو چکی اس کے بعد جیسے امام مقتدیوں کی روزیوں کر بیٹھے ہیں ناصر مجید کا کام میں ارشاد فرمایا کہ روضۃ الجنہ میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر میں تمہیں اس جگہ کی فضیلت بتا دوں تو مجھے ڈر ہے کہ تم آپس میں جھگڑا نہ کرو اس جگہ پر نماز پڑھنا. اب بتائیے کہ یہ کتنی مقام والی جگہ ہوگا کہ جس جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے تم آپس میں کہیں جھگڑا نہ کرو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس جگہ سے نشاندہی فرمایا. چنانچہ عائشہ صدیقہ نے روایت کی بات صحابہ نے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ کہ ممکن ہے کہ آپ لوگ اس میں جگہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. چنانچہ اس مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کان دیے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اور جب پیدا ہوئے تھے تو بڑی بہن نے جیسے چھوٹے بچے کو چھوٹی بہن کی گود میں ڈال دی تو انہوں نے عائشہ صدیقہ کی گود میں ڈال دیا کیونکہ ان کے یہاں اولاد نہیں. نبی اسلام نے ان کی کلیت کی نام تھا عائشہ صدیقہ مگر کلیت کیسے کیا رہے ہیں کیونکہ یہ ان کا فادر تھا اعلیٰ نام ہوتی ہے تو والدہ تھے تو ان کو اپنے میں رسول اللہ کہا. اللہ تعالیٰ ایسا علم دیا کہ ابن رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امت میں صحابہ کو 1,24,000 لیکن ان کے ساتھ فتوا جن کے فتوا پر باقی لوگ عمل کر لیتے ان کی تعداد 49. 1,24,000 میں سے 49 لوگ ایسے تھے جو اپنے اپنے علاقوں میں بڑے عالم سمجھے جاتے تھے اور دوسرے لوگوں کو خود ضرورت کرتے تھے کون سی مطلب پوچھ لیتے تھے اس پر عمل کرتے. ان 49 میں 14,000 عالم ایک عالم اس سے بھی ان کا علم ہوتا وہ 14,000. ان 14 کا یہ مقام تھا کہ جب ان کا کوئی قول سامنے آ جاتا تھا تو بقیہ ان 4 میں سے جو وہ اپنے قول سے رجوع کرتے ہوتے ان 14 میں سے ایک نام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ کو کیا علم بتانا. اس سے محتوی میں لکھا ہے ساری دنیا کی عورتوں کے علم کو جمع کیا جائے تو عائشہ صدیقہ کا رہا تھا علم سب سے بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے ابھی نبی صاحب شام کی صحبت کے بابر کا کرتے ہیں یہی بہت بہت مرتبہ نبی صاحب شام نے کیا فرمایا کہ ہمارا تم مجھے کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ محبوب کرتے بندہ کسی کو پیار سے کرتا ہے کہ تم کھجور اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ فوراً جواب اللہ کے پیارے علیہ وسلم آپ یہ شہد اور مکھن کو ملا کر کھانے سے بھی زیادہ رہے ہیں. نبی صاحب نے پیار سے فرمایا عائشہ میرا جواب آپ نے گزارا اللہ تعالیٰ بیٹھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے بات کی. اب دونوں میں رشتہ ماں اور بیٹی کا ہے لیکن عمر کا فرق بہت زیادہ نہیں ہے. جیسے آپس میں گھر میں بیٹھے بات چیت ہوتی ہے کچھ دبئی بھی ہو جاتی ہے تو کچھ موڈ میں بھی دونوں باقی تو زیادہ اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے. عائشہ جان نے پوچھا کہ فاطمہ کیوں مسکرا رہی ہے؟ لیکن بات سے مسکرا رہی ہوں کہ
والد تو ابو بکر ہے، جبکہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ لفظ سنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا طرف اور فوراً کہا فاطمہ بسم کو سن رہا، آپ کے والد حضرت محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے سب کے ہمیں قرآن ملا، ان کے سب کے ہمیں ایمان ملا، ان کے سب کے ہمیں اللہ ملا، یہ سب نعمتیں ان کے سب سے ملی۔ نبی اسلام کی دین گھر کے طریقے سے، نبی اسلام کی دین گھر کے طریقے سے، اور تاریخی کرنے کی بات ہے فاطمہ اس بات میرے دل میں آ رہی ہے، کیا میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، آپ اپنی ضرورت میں نہیں گے، لیکن جس تخت پر وہاں آپ بیٹھیں گی، تخت پر امیر میں سزا بیٹھیں گے، اور فاطمہ جس تخت پر قیامت کے دن لے بیٹھے گی اس تخت پر محمد مصطفیٰ بیٹھیں گے۔ اللہ 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 نے تجھیل ان کو ظاہر کر سبحان انہی کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے کہ جب ان کی آیات سنی ان کی وجہ سے مدینہ میں سفر کرنا چاہتا تھا، 50 سال کی دور ہوگا وہ مدینہ میں تو نبی علیہ السلام نے بڑا ڈالا چلنے لگے، اب اس کے اوپر پانی نہیں تو سارے صاحب نماز کو قبول گئے، وضو بھی کر رہے اور وضو کرنے کے ساتھ وقت کم ہے تو کیا بنے گا، پتہ کیا بھی چلتے نہیں لگے تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام قبول نہیں کر رہے، بھائی نبی علیہ السلام کے دل میں بیچ ہیں، پتہ چلا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک ہاتھ تھا جو تین اور اس ہاتھ کی تلاش میں ان کو دیر لگ رہی ہے اور نبی حاضر کے لیے اب کو پتہ چلا وہ تشریف لائے اور انہوں نے آج انسانوں کو گرانٹ لگایا جو چیزوں کا خیال نہیں دیتے آنے سے دیر ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، وضو کرنا ہے، ایسے چپ رہی مگر تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ادھر سے کم ہوتا جا رہا تھا نماز کا، ادھر سے نبی علیہ السلام کے اوپر آیات چڑھائی جن میں اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر وضو کا پانی موجود نہ ہو تو اس موقع پر تم کو تیمم کر لینا چاہیے۔ نبی السلام نے ہماری بات اور باقی صحابہ نے بھی، اور جب خود پر جانے لگے تو اس پر سوار والا تھا کے نیچے ہاتھ پڑا ہوا تھا، ہاتھ مل گیا، پھر صحابہ کرام کہتے تھے کہ حال ابو بکر تمہاری وجہ سے امت پر ایک احسان نہیں ہوا، امت پر بہت احسان آتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنا دیا اور اس وجہ سے امت کے لیے ایک راستہ کھل گیا، اگر پانی نہیں تو تم کے لیے اس کے ساتھ بات کرنا چنانچہ آج صدیق نے فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ نے کے سب صدیق بھی ایسی ہیں جو کسی اور روزہ کو عطا نہیں کی، اب کچھ وقت اس تفصیل میں جانا تو مشکل ہے، مثلاً فرماتے ہیں کہ میرے نکاح کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے نبی علیہ السلام کو پیغام دیا جائے، یہ فضیلت کسی اور روزہ کو حاصل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ان کی ایک تصویر لے کر آئے، لیکن اللہ رب العزت نے آپ کی روزہ کو ایک دن کے اور جب نبی علیہ السلام نے دکھائی کہ ان کی عورتوں کو تم نے کہ میں ہی ہوں اس کے ساتھ نبی السلام نے نکاح کیا جبکہ وہ سوال نہیں، باقی ازواج یا تو مطلقاً یا مگر اور عاشق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ زوجات جو سواری تھی اور ان کے ساتھ
فرماتے تھے کہ میں نے دیکھا نبی کا سلام بدن کے دن کپڑا ڈھونڈ رہے تھے. میں نے جس میں لگنے کی کلاس ہو رہی ہے اور میں اپنا کپڑا ڈھونڈ رہا ہوں جس میں اسلام کا جھنڈا بنا کر لے رہا ہوں. فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک بچہ تھا جو آپ کو تھے لیکن اس پر کافی دھاریاں بنی ہوئی لائنیں پانی لگی ہوئی ہوتی. میں نے اس کا دوپٹہ دیکھ کر دیا. نبی اسلام نے میرے دوپٹے کو اسلام کا جھنڈا بنا کر لگایا. کہ میرے ہی بستر پر نبی اسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی. میرے ہی لیے اللہ رب العزت نے براءت کی آیتیں مطلب رجیسی نازل کی. یوسف علیہ السلام پر طوفان لگا بچے نے گواہی دی. بی بی مریم پر طوفان لگا عیسیٰ علیہ السلام نے گواہی دی. اور سماجی مصر کو آسان لگا تو مخلوق میں سے کوئی گواہی دے سکتا تھا اگر قربان جاؤں رب رحمان نے بھی اس بات جامع کی. اور سماجی ٹیم کے جذبے کا نام ہوئی وفات مبارکہ ہوئی تو میری گود میں یہاں کا سر مبارک تھا. اور سماجی ٹیم کے جب آپ نے آرام فرمایا تو میرے نبی عیسیٰ کا نام یہ اصل میں حجرہ عائشہ صدیقہ تھا جہاں نبی عیسیٰ کے وقت آرام فرمایا. یہ 9 حجرات قریب تو اس ستون کو اس زمانے عائشہ کہا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وجہ سے جگہ کی جان دیتی تھی. چند نوجوان کے لیے پوچھا منظوری نے کیا کر دیا بیٹھے تھے تو باقی تو سارے کرتے تھے گھروں پر چلے گئے تھے. عبداللہ سے زبیر کو بتا دیتے کہ ان کو جانے کے بعد آپ چلے گئے اپنی حالت کو مل گئی. جو باقی تھے وہ بڑے سمجھدار تھے. ان کے دل میں خیال آیا کہ جو اندر گئے گا تو جاتے اور امت کو نہیں ان کو بتا دیں تو اگر ان کو بتا دیں تو ساتھ رہے کہ آپ کو پورا نقل پڑے گا. اچھا وہ جانے کے لیے چھپ کر اندر گئے حالت خالہ بتا اب وہ ماں ہوتی ہے دل نرم ہو گیا باہر آئے اور انہوں نے آ کر سکون کے قریب نماز تو باقی دوسری آ جانے لگے پتہ چل گیا بتاؤ. تو اس جگہ کو اس توانائی عائشہ صدیقہ تھا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نماز کی امامت بھی کروائی اور قبول کی دعا کی جگہ بھی بتائی. اس لیے روضۃ الجنہ میں یہ قبول کی دعا کی بڑی آپ کوشش کریں جب جائیں تو بغیر جھٹکم سے جگہ ممکن ہو سکے تو وہاں پر جو رقم کریں اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ آرام سے جائیں اور ایک جگہ کھڑے رہیں. اس میں آپ کو آدھا پونا گھنٹہ لگے گا. جگہ بن کر آگے جگہ بن کر آگے تم سب دیر بعد ملتا رہتا ہے وہ تو دھکا نہ دے گے نہ تکلیف دیں نہ تکلیف اللہ سے دعا مانگتے رہے. جگہ کا پتہ چل گیا کہ جب وہاں جانے سے 2 رکعت پڑھ کر اپنی بخشش کے لیے اور امت میں جو پریشانیاں ہیں ان کے لیے ضرور مانگا کریں. تو اس سوانا کا نام پڑ گیا اس سوانا عائشہ. دوسرا ہے اس سوانا کبھی لبابا یہ صحابی کے تاجر سے تجارت کرتے تھے. تجارت میں ان کے پاس مسلمان بھی آتے تھے بھی آتے تھے. اس زمانے میں جو تجارت کرنی تھی جب یہودیوں نے جنگ خندق کے اندر بدعہدی کی اور مسلمانوں کا ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے کافروں کا ساتھ دیا تو نبی علیہ السلام کو اس کے اوپر بہت بڑا تھا. چنانچہ آپ نے
بعد میں کیا فرمایا کہ ہم یہودیوں سے لاحقہ تو آپ نے تیاری کرنا یہودیوں کے نام ہوتا ہے کیونکہ ابو بابا ایسا آدمی ہے کہ ہمارا بھی ان کے پاس آنا جانا ہے تو آپ ان کو ہمارے پاس بھیجیں یہ ہمیں بات سمجھائیں آپ کیا چاہتا ہے نبی صاحب اسلام نے ان کو بتا دیا کہ اگر میرے کاموں آئیں گے تو ہم ان کے مردوں کو قتل کریں گے بوڑھوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیں مگر تم منع بھی کروا دیا کہ تم یہ بات ان کو نہ بتانا ہم یہ جب گئے تو ان یہودیوں نے بچوں اور عورتوں کو کہا کہ تم ملت میں معلوم کرو زیادہ پوچھو ان سے کہ ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے اب یہ بتا تو سکتے نہیں تھے انہوں نے بتایا نہیں لیکن بڑے اصرار کے بعد قدرت کے اقرار قدرت کے انکار قدرت کے اقرار قدرت کے انکار بہت حد ہو گئی تو اس وقت اس صحابی نے اشارہ اپنی طرف نہیں کر سکتے ہاتھ سے اشارہ کرتے جس سے کہ ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہونے کے حوالے لیکن یہ اشارہ کرنے کے ساتھ ان کو خیال آیا تو مجھے تو میرے شاستروں نے منع کروایا تھا اگرچہ میں نے زبان سے ان کو نہیں بتایا اگر میں نے ان کو مخلوق کو بتا کر اشارہ کیا تو ان کو اب فزیکل سکتی اوہو میں نے تو سلینڈر ایسا نہیں کرنا وہاں سے واپس آئے اور ہولینڈ ٹھہرے جنہوں نے آ کر ایک ستون ہے اس دوران میں ابو لبابا اس کے ساتھ اپنے آپ کو رسی سے باندھا نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا اور جب تک اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیں گے میں یہاں سے اللہ کی شان نبی صاحب کا نام فرمایا اگر وہ میرے پاس آ جاتے اور معذرت کر لیتے تو میں معذرت قبول کر لیتا اب انہوں نے اپنا معاملہ اللہ بھی چھوڑ دیا لہٰذا میں بھی انتظار کرتا ہوں تم بھی انتظار اللہ اسلام بس کچھ دن گزرے کہ بلاخر اللہ عزت کی طرف سے ان کے لیے مغفرت کا معاملہ آ گیا نبی نے چاہتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اسلام دیے نبی اسلام نے مسلمان جانے کو بتا دیا انہوں نے کسی کو پیغام دے دیا کہ اپنے بابا سے کہو تو تمہاری صحبت ہوگی صحابہ مبارک کے لینے لگے اسلام کو کھولنے لگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود آ کر کھولے سب میں آزاد ورنہ نبی کا کام خود سے آئے اور آپ نے آ کر ان کی رسی کو کھولا اپنی آزاد ہوئے اللہ نے بابا کو تو بھائی اگر موقع ملے تو قریب 2 رکعت نفل پڑھ کر شروع دعا مانگو اللہ آپ نے ابو بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توبہ کو بھی کسی جگہ قبول کر لیا تھا میں بھی تو اپنے نفس کے ہاتھوں گرفتار ہوں مجھے سے شیطان نے باندھ رکھا ہے گرفتاری سے آزاد کروانا یقیناً آپ جگہ دعا مانگیں گے یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تو اس کو کہتے ہیں اس زمانہ توبہ یا اس زمانے حبیب بابا اس سے آگے اگر آپ دیکھیں تو ہوگا زمانے شریر ہر چیز میں 4 فائدے نبی السلام جب اطلاع فرماتے تھے تو اس وقت آپ مسجد کے اندر ہی آرام فرماتے تھے تو اس جگہ پر نبی السلام کے لیے کرنے آیا تو اس جگہ جو سکون ہے اس کا نام پڑ گیا اس روانہ ہے پھر اس کے قریب ایک
اور کچھ آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی کا ہوگا تو زمانے ہر وجانی چکر گارڈ کو کہتے ہیں عربی زبان میں. جب نبی صاحب مسجد میں احترام فرماتے تھے اور آرام فرماتے تھے تو پبلک گھر کا نہیں تھا نا, تو پبلک چلے تھے تو کوئی گھر جاتا ہے. تو نبی صاحب اپنے دوسرے رات کو آرام فرماتے تو یہ جو سکون ہے اس زبان میں ہر یہاں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو بیٹھ کر پہرا دیا گیا. تو نبی صاحب اسلام کے رات کو تاکہ کوئی کافر کوئی بدبخت آ کر کوئی ایذا نہ کرتا, تو اس کا نام پڑ گیا اس زمانے کا. پھر اس کے قریب اگر آپ دیکھیں گے تو سکون کا ہوگا اس زمانے وقت کی جمع وقت کہتے ہیں رخ آتا ہے تو وقت آ رہا ہے. تو اس زمانے کو خود سے کیا مراد آ رہا کہ نبی اسلام کے پاس کفار آتے تھے اسلام قبول کرنے کے لیے, تو اس جگہ پر نبی اسلام ان کو کلمہ پڑھاتے تھے, ان کو کہتے اسلام دیا گیا. آپ کو اگر موقع ملے تو ضرور نفل پڑھے اور نیت کریں کہ اللہ میں بھی آج میں بھی آج نئے سرے سے مسلمان ہو رہا ہوں اور آئندہ اسلامی ایمانی قرآنی زندگی بسر کرنے سے میں یہاں اندر ہے جو اب 4 حوالے سے اندر آ گیا اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے. اس کا نام ہے تحجد کہ نبی السلام جو دوسرے سے تحجد ہے تو وہاں پر نوافل کیا کرتے تھے. وہ جالیوں کے اندر جگہ ایک جگہ قبلہ کی طرف جو معراج نبوی یا منبر نبوی کے قریب ہے وہ ابھی باقی ہے. اس کا نام ہے اسطوانہ مخلقہ یا اسطوانہ حنان. یہ کیا حضور کا ایک تنا تھا. نبی علیہ السلام جب جمعے کا خطبہ دینے لگے تو اس سکون کے ساتھ ایک لگا کر خطبہ دیتے. تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہوئے تو انہوں نے منبر بنا دیا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر اوپر کھڑے ہوں تاکہ سارے مجمع کے لوگ آپ کو منبر پر یاد کر سکیں. نبی اسلام نے بات کو پسند کیا کیونکہ اگر سب لوگ بیٹھے ہوں اور آدمی زمین پر کھڑا ہو تو اگلے بندے تو دیکھ لیتے ہیں ایسے والوں کو کہ نہیں آتا خدمت کرتا. جب نبی اسلام نے منبر کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دیا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں ایک بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے, یہ ضرور آواز ہے. یہ آواز پر نبی اسلام نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر نیچے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رخ کے قریب آئے, گلے کے قریب آئے اور آپ نے اپنے اوپر اپنا مبارک ہاتھ رکھے. تو آپ کو مبارک ہاتھ رکھنے سے وہ تنا اس طرح چپ ہوا جیسے روتا ہوا بچہ کتنیاں لے لے کے چپ ہوتا ہے, ایسے چپ ہوا. فرماتے تھے کہ جیسے حاملہ اپنی آواز نکالتی ہے اس بچے کے رونے کی ایسی آواز ہم نے سنی. تو یہاں اس بات بڑی غور پر ہے کہ اگر حضور کا تنا نبی اسلام کی محبت سے روتا ہے رکھنے والا دل رکھتے ہیں کہ صاف رکھتے ہیں احتیاط رکھتے ہیں. ہمارے اندر بھی تو نبی اسلام کی محبت ہونی چاہیے, ہم بھی ان کی جدائی میں رہے ان کی محبت میں رہے. تو یہ جگہ کا سوال ہے حنانا کرنا. اس لیے تو کہتے ہیں نبی اسلام محبوب کل جہاں. نبی اسلام کیا تھے؟ محبوب کل جہاں. جمادات کے محبوب, نباتات کے محبوب
حیوانات سے محفوظ، انسانوں سے محفوظ، ملائکہ سے محفوظ، سب سے محفوظ، محفوظ کل جہاں۔ دیکھیے جمعرات میں نبی السلام کی مبارک ہاتھوں میں کلمہ پڑھتے پتھر نبی السلام کو محبت کرتے تھے۔ چنانچہ نبی السلام نے فرمایا بہت جبل یقینا بہت ایک پہاڑ ہے، یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بہت سے محبت کرتے ہیں۔ پہاڑ اللہ کے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ چنانچہ ابو بکر صدیق کے گھر دو پتھر تھے، ایک کا نام تھا متکلم اور ایک کا نام تھا متکلم۔ وہ کیا کہ جب نبی اسلام تشریف لاتے تھے تو جس پتھر کا نام تھا متکلم، وہ نبی اسلام کو دیکھ کر آپ نے سلام کیا کرتا تھا، اور دوسرا پتھر تھا نبی اسلام جب بیٹھتے تو اس کے ساتھ تکیہ لگاتے تھے، اس کا نام تھا کتافہ۔ اب پتھر بھی اگر سلام کرتے تھے، پتھر بھی اگر محبت رکھتے ہیں تو معلوم ہوا کہ نبی السلام جماعت کی بھی محبت۔ پھر اس کے بعد آگے نباتات کہتے ہیں درختوں کو۔ چنانچہ نبی السلام جس راستے پر چلے جاتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو درخت ہوتے تھے وہ جھک کر سلام کیا کرتے تھے۔ نبی السلام جہاں اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیٹھنا چاہتے تھے تو قریب قریب کے درخت اپنی جگہ پر چل کر اس جگہ پردہ بنا لیا کرتے تھے، اور یہ کھجور کا تنا جس نبی السلام کی محبت میں روئی پڑا تو جماعت سے بھی محبوب، نباتات سے بھی محبوب، اور پھر اس کے اوپر حیوانات سے بھی محبوب۔ چنانچہ وہی ہوا کہ نبی السلام نے جب الوداع فرمایا تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دی۔ 63 اونٹ آپ نے بلب سے نزدیک خود قربان فرمایا، اور ان 63 اونٹوں میں سے 9 اونٹ کے گروپ لایا جاتا تھا، 9 اونٹ لائے جاتے تھے، ان کو ذبح کرتے تھے اور 9 لائے جاتے تھے۔ تو حدیث کے پاس میں آتا ہے کہ جب 9 اونٹوں کو لایا جاتا تھا تو ان میں سے ہر اونٹ اپنی جگہ آگے بڑھاتا تھا، اے اللہ محبوب مجھے آپ قربانی کے لیے سجدے کو نہیں کرتے تھے۔ آپ اس کو اللہ اکبر کرتے ہیں تو دیکھیے حیوانات بھی نبی اسلام کو محبت کرتے ہیں۔ نبی اسلام کی ضرورت کی فرما ہے، ایک اونٹ آیا اور اونٹ نے آ کر نبی اسلام کے سامنے آواز لگا۔ نبی اسلام نے فرمایا کہ اونٹ کے مالک شکایت کر رہا ہے، آپ کو کوئی جائے اور اس کے مالک کو بلا لیا۔ چنانچہ اونٹ آگے آگے اور صحابی بھی لے گئے، وہ سب سے مالک کے پاس جا کر کھڑا ہو جائے۔ میں وہ جو صحابی گئے تھے انہوں نے بتایا کہ نبی السلام نے آپ کو بلایا، وہ صحابی حاضر خدمت ہو۔ چنانچہ جب آپ سے خدمت ہوئے تو نبی السلام نے ان سے فرمایا کہ آپ کی اونٹ میں شکایت ہے۔ لگی کون سی شکایت؟ فرمایا شکایت یہ تھی کہ کسی نے کہا کہ میرا مالک مجھ سے بہت کام لیتا ہے، بہت میرے اوپر بوجھ ڈالتا ہے، اور میں مالک کے بوجھ کو پہنچاتا ہوں جہاں وہ چاہتا ہے۔ اور صحابی نے یہ کہا کہ یہ اونٹ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا۔ صحابی نے کہا کہ یہ اونٹ میرا رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، میں جب سوتا ہوں تو یہ چیزیں مانتا ہے، آواز نکالتا ہے، میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو نبی اسلام نے اونٹ کو بلوایا اور اس کی پتا کو بتا کے سونے کے لیے
اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مالک سے کہا ہم دونوں سارا دن مشقت سے کھاتے ہیں، ہمارے روٹی کا پہنچاتے ہیں، میرا مالک مجھے زیادہ بھی ڈالتا ہے، خیال بھی رکھتا ہے، بات اتنی ہے کہ یہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد آ کر کے کھانا کھاتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں کہ چلو میں تھوڑی دیر کے لیے کمر کر لوں، تو یہ تھوڑی دیر کی نیت سے سوتے ہیں مگر نیند گہری ہو جاتی ہے اور عشاء کی نماز میں چلا جاتا ہے اور میں قریب یاد رہا ہوتا ہوں تو مجھے ڈر یہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن کہیں مجھ سے نہ پوچھا جائے کہ تم نے ان کو نماز میں کیوں نہیں لگا، پہلا کہتے ہیں آواز نکالتا ہوں کہ میرا مان اٹھ جائے اور اپنے اللہ کا نماز پڑھ اللہ اکبر۔ تو نبی اسلام جمادات سے بھی محبوب، نباتات سے بھی محبوب اور حیوانات سے بھی محبوب۔ اب حیوانات کے اوپر انسان رہ جائے، انسان سے بھی محبوب اللہ اکبر۔ اور انسانوں میں جیسے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کی دل جماعت کرنے کی دیکھے آج یوسف کو دنیا کٹیاں، دیکھے آج یوسف کو دنیا کٹیاں، آقا کے دیوانے نے جانوار کٹی، عشق کی اصیر ویسی ہوتے آج دین دی، جگ دے سننا کے تو رد دے گل میں سناوا ایک ایسے محدودین دی جگ دے سننا رد دے۔ باقی نبی اسلام کا نام سے جو صحابہ تھے انہوں نے اس کی انتہا کر دیا، انتہا کر دی اللہ اکبر۔ نبی اسلام نے کیا فرمایا؟ جہاد کی تیاری ہو رہی، مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں تیاری ہو رہی ہے۔ ایک گھر ایسا کہ خاتون اپنے بچے کو دوسرے بچے کو گود میں لے کر بیٹھے ہیں، وجہ کیا تھی کہ خامد ان سے پہلے شہید ہو چکا تھا اور گھر میں کوئی اور بات رکھا تھا۔ اب یہ خاتون یہ رو رہی تھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیاری کرو، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے جس کو تیاری کر کے آقا کی خدمت میں لیتا تھا۔ خوب رو کے جب کر یہ انسان ہوئی اپنے بچے کو اٹھا کے سینے سے لگایا اور مسجد میں مسجد لگتی میں نبی اسلام کو سلوات کرتے، وہ صحابی آتے ہیں اور اپنے اس چھوٹے بچے کو نبی اسلام کی گود میں ڈالتا تھا، میرے بچے کو قبول کرتے تھے۔ اسلام حیران کسی لحاظ کے لیے یہ کیسے لحاظ کرے گا، یہ تو نہیں کر سکتا، وہ نبی قبول کر لیتے رو قبول کر لیتے، ہماری کیسے لحاظ کرے گا؟ جیسے اللہ کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مجاہد کے پاس دھان نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجیے، وہ مجاہد جب دشمن کے سامنے جائے گا اور دشمن تیروں کو بارش برسائے گا تو وہ مجاہد تیروں کو کرنے کے لیے میرے بچے کو آگے کر جائے گا، میرا بچہ دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام اس صحابیت کی سنت آج تک چل رہی ہے۔ اس وقت بھی مدینہ طیبہ میں عربوں میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ماں کا جو 40 دن کے بعد ہوٹل کرتی ہے تو وہ اپنے بیٹے کو آج لے کے آتا ہے اور اس وقت بھی وہ اپنے بچے کو روضہ انور کے قریب لٹا کر نبی اسلام کی دعا کرتی ہے، اے اللہ میرے بیٹے کو قبول کر۔ اللہ اللہ اس لیے نبی کا نام محبوب کل جہاں، مخلوق سے بھی محبوب اور خالق سے بھی محبوب۔ تو بھائی ہمیں جو دن باقی رہ گئے نبی اسلام کی محبت نے وقت کو وہاں پر گزارا۔
پڑھنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، رسول پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ذوق و شوق کے ساتھ بقیہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. کل آخری یہاں لگا الوداع کی روانگی ہے کہ لوگ اپنا سامان باندھ رہے ہوں گے، جانا ہوگا، ضروریات ہوتی ہیں. تو کل انشاءاللہ کل انشاءاللہ ہم اس سفر کا تجربہ بیان کریں گے اور تجربہ دعا کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان ربی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا صلنا وسلمنا وسلم وسلم لنا وسلمنا لنا من المغفرين. مالک ہمارے آج بھی بندے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کی مغفرت فرما، عیبوں کو درگزر فرما. اے کریم آقا کہ آپ کو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہے، یہاں سکینہ نازل ہوتی ہے. اے اللہ کا مدینہ ہمارے دل کی نازل فرما دیجیے. اے اللہ کی مدینہ میں یہ بات ہے، اللہ کی برکت سے ہمیں حیات حسن یہ بات آپ فرما دیجیے. رب کریم آپ کو کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری جگہ پر حاضر ہوا وہ جب سے میرے اوپر اپنی زبان واجب ہو گئی. اللہ کو قیامت کے دن اپنے قریب کی شفاعت عطا فرما دیجیے. رب کریم اپنے ذات کو ہمیں ایک سنت کے ساتھ مزین کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. اللہ ہمارے منصبوں کو بات سے منور فرما. رب کریم ہمیں دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. اے اللہ جہاں پر جو ہم نے مانگا ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجیے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما دیجیے. اے اللہ جیسے آپ نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں روزانہ جنت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اے اللہ آپ کی دنیا کی عزت سے داخل ہونے کی اجازت فرما دی. اے اللہ اب آخرت میں بھی ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. آخرت کی جنت سے محروم نہ فرما. دل بازا ہمارے گناہوں کو جنت میں رد نہ فرما. اے اللہ آپ کی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا مدینہ معلوم ہے کرے کو کھوٹے سے ارادہ دیتا. اللہ ہمیں کھوٹوں میں بنا مجھے بہت اپنی رحمت کو قبول فرما لے، کھڑا فرما لے. اللہ ہمارے من کو پاک فرما لے. رب کریم رحمتوں کا معاملہ فرما. یہ مانگا وہ بھی عطا فرما، یہ مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنے سے وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہر سے مانگا تو لے کے پاؤں نام کو نظر اسلام کے نام سے محبت